ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء میں بھی قصاص ہے، قصاص میں عورت مرد کا ہاتھ کاٹے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد اور عورت کے درمیان معدون نفس میں یعنی اعضاء میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے، اس لیے کہ ان میں مماثلت نہیں ہے۔ تو اس میں ائمہ ثلاثہ کا جو مطلب ہے اس کی دلیل کل آئی تھی کہ حضرت ربیہ کی بہن نے ایک انسان کو مجروح کر دیا تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دانت توڑ دیا تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص واجب ہوگا، اس سے استدلال کرتے ہیں امام ائمہ ثلاثہ۔ اس کے جواب میں نے کل یہ عرض کہہ دیا تھا کہ بعض اعضاء جن میں مماثلت ہے ان میں قصاص امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی بھی عضو میں قصاص نہیں ہو سکتا، اور اس حدیث کا جواب حنفیہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ آیا ہے کہ جراحت مقتول ربیہ انسان ہے، ربیہ کی بہن نے اس انسان کو مجروح کیا تھا۔ انسان کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے اور عورت پر بھی ہوتا ہے، تو درحقیقت یہ انہوں نے عورت کا دانت توڑا تھا، اور اس کی ایک صراحت ایک روایت میں بھی آتی ہے کہ جس کا دانت توڑا تھا وہ ایک عورت تھی، لہٰذا یہ کب قصاص ہوا یہ عورت اور عورت کے درمیان ہوا، عورت اور مرد کے درمیان نہیں۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أخذ حقه أو استفتى دون السلطان. سند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وقال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحساب فقفت عينه ما كان عليك من جناح. وبه قال حدثنا مسدد قال فقفت عينه ہے، یہ حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی شخص آتے ہیں تم نے اجازت کر دی ہو اور تم نے اس کو کم کر مار دو اور اس کی آنکھ کھول دو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مطلب ہے کہ اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے بدلے میں اگر کوئی شخص اس کو مار دے تو اس کو گناہ نہیں ہے کیونکہ اس نے عمل ہی ایسا کیا ہے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فشدد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقة فقلت من حدثك قال أنس بن مالك. باب إذا مات في الزحام أو قتل به. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرني أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح يزيد عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال يا عباد الله أبي قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه قال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله. باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك فحدثهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق قالوا عامر فقال رحمه الله فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال كذب من قال إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. باب إذا عصى رجلا فوقعت ثناياه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن عوف عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفهل لا دية له.
وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال خرجت في غزوه فحج رجل فانتزع ثنيته فابتلها النبي صلى الله عليه وسلم. باب السن بالسن. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه وعنهم قال ان ابنه النبي لتمت جاريه فكسر ثنيته فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. دیکھو یہاں جاریتن آیا ہے، جاریہ کو تھپڑ مارا تھا، یعنی جس کو مارا تھا وہ جاریہ تھی، عورت تھی، اس کا نام توڑ دیا تھا. تو وہ تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ انسان کا لفظ آیا وہاں پر. من رجل هل يعاقب او يقتص منهم كلهم. وقال مصرف عن الشعبي برجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه عليهم ثم جاء باخر قال اخطانا فابطل شهادتهما واخذ بيد الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتهما. قال ابو عبد الله وقال ابن بشار. ایک منٹ رک جاؤ، یہ بتلانا اس باب میں یہ مقصود ہے کہ اگر بہت سارے آدمی مل کر ایک آدمی کو قتل کریں تو سب کو قتل کیا جائے گا. اگر سب کو قتل میں شریک ہیں تو سب کو قتل کیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اذا اصاب قوم من رجل، اگر بہت سارے لوگوں نے نقصان پہنچایا کسی ایک آدمی کو، فهل يعاقب او يقتص منهم كلهم، کیا سب سے قصاص لیا جائے گا؟ اس موضوع پر تو آگے حدیث آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بیان کر دیا. تو مصنف کہتے ہیں شعبی سے روایت کرتے ہوئے کہ دو آدمیوں میں گواہی دی تھی ایک تیسرے آدمی کے اوپر جو اس نے چوری کی. فقطعہ علی، حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اس کی گواہی کی بنیاد پر. جہاں بھی آخر پھر وہ جو دو آدمی جنہوں نے گواہی دی تھی وہ ایک اور آدمی کو پکڑ لائے اور کہنے لگے کہ قال اخطانا، ہم نے پہلے جو گواہی کی تھی اس میں غلطی ہو گئی تھی، ہم نے غلط آدمی کو کہہ دیا کہ اس نے چوری کی تھی، اصل میں چوری چور تو یہ ہے جو ہم لے کر آئے. تو اب غلط شہادت ہوں، حضرت علی نے ان کی شہادت کو باطل قرار دیا. وأخذ باليد الأول، اور پہلے آدمی کی جو ہاتھ کاٹا تھا اس کی دیت ان کے اوپر لازم تھی ان گواہوں پر، کیونکہ انہوں نے غلط گواہی کے ذریعے آدمی کا ہاتھ کٹوا دیا. وقال، اور فرمایا کہ لو علمت انکما تعمدتما، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ تم نے یہ جان بوجھ کر اس آدمی کا ہاتھ کٹوایا تو لقطعتکما، تو میں تم دونوں کا ہاتھ کاٹتا. تو اب یہاں اگرچہ جس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا وہ ایک تھا لیکن گواہی دینے والے دو تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ دونوں کے مقصد میں ہاتھ کاٹتا. وقال ابو عبد الله وقال ابن بشار حدثنا يحيى عن عبد الله نافع عن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل قيلة. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک لڑکا تھا وہ قتل کر دیا گیا تھا قیلۃ، یعنی قیلۃ سے چھپا کر تو کیسے قتل کر دیا گیا تھا کسی کو. فقال عمر، حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ لو اشترک فیہا اہل صنعاء لقتلتہم، کہ اگر اس قتل کے واقعات میں سارے صنعاء کے لوگ، صنعاء بڑا شہر تھا، سارے لوگ مل کر یہ شریک ہوتے اس قتل میں، تو لقتلتہم، تو میں سارے اہل صنعاء کو قتل کرتا. تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو قتل کرنے میں اگر زیادہ آدمی بھی شریک ہوں تو سب سے سب کو قتل کیا جائے گا. وقال مغیرۃ بن حکیم عن ابی ان 14 قتلوا صبیا، اور حضرت حکیم کی روایت ہے کہ 4 آدمی نے مل کر ایک بچے کو قتل کیا تھا. فقال عمر مسلم، تو اس نے اس وقت کی ایسی بات فرمائی تھی. وأقاد ابو بکر وابن الزبیر وعلی بن مسعود بن مقاتل من دقبہ، اور حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت علی بن مقاتل نے قصاص دلوایا تھپڑ کر.
کسی نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو اس کے قصاص کے طور پر جس نے مارا تھا اس کو تھپڑ لگوایا اس شخص سے جس کے تھپڑ مارا تھا، مطلب قصاص دلوایا۔ یہ بعض فقہاء کرام کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ جو کسی کو کوئی مارے، چاہے تھپڑ مارے چاہے کوئی اور زخم لگائے، تو اس کے اندر بھی قصاص آتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قصاص نہیں ہوتا ہے، اس واسطے کہ تھپڑ کی مقدار جو ہے اس میں مماثلت ممکن نہیں، اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کو قصاص نہیں۔ اور یہاں جو تھپڑ لگوایا تو یہ ہو سکتا ہے تعزیراً ہو، تعزیر کے طور پر لگوا دیا۔ اور ہے کون شروع ہو گیا برابر سے وأقاد عمر بن ضربة بالدرة، اور حضرت عمر نے قصاص دلوایا درے کے مارنے سے۔ وأقاد علی بن ثلاثة أسواق، حضرت علی نے 3 کوڑے کا قصاص دلوایا۔ واختص شریح بن صوت خمس، اور حضرت شریح نے قصاص دلوایا، کسی نے دوسرے کو کوڑا مارا تھا، وہ خمسن اور اس کا چہرہ نوچا تھا، تو اس سے بھی قصاص دلوایا۔ حنفیہ کے نزدیک سب کا یہی حکم ہے کہ قصاص نہیں ہے اس میں، البتہ تعزیراً اس کو سزا دی جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن عبد الله قالت عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه لقد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير الينا ان لا تلبسني، فقلنا كراهيه المريض للدواء فلما اصاب قال انا بمن تلبسني، قال قلنا كراهيه المريض للدواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احد الا رد وانا انظر الى العباس فانه لم يشهد. باب القسامة وقال الأشعث بن قيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، وقال للقوم مليكة لم يقل فيها معاوية، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن يسار وكان أمره على البصرة في قصير وجد عند بيت من بيوت السماعين إن وجد أصحابه بينة فإلا فلا تزيد الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سعد بن أبي حاتم أخبره رضي الله عنه وعنهم أخبره أن نفرا من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أهلهم قتيلا فقالوا للذين وجد فيهم قتلت صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال الكبرى الكبر، فقال لهم تحتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى دمه فواداه 100 من إبل الصدقة. یہ قسامت کا باب ہے، قسامت کا مسئلہ پہلے کہیں گزر گیا ہے آپ کے پاس نہیں؟ فقال ما بلغ عنه أدى زكاته فيؤتي قليلا بلن. جی یہاں کیسے آواز آ رہی ہے؟ یہ قسامت کا مسئلہ جو ہے اگر پہلے کہیں نہیں گزرا، مسلم شریف میں بھی نہیں آیا ابھی، آ جائے گا تو وہاں پر اتفاق کر لیں اس پر۔ یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے مسئلہ، لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے، اس کا اختصار کے ساتھ اس کی صورتحال میں عرض کر دیتا ہوں۔ قسامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی مقتول پایا گیا تو اس صورت میں
جس محلے میں مقبول پایا گیا ہے وہاں کے لوگوں کو قسمیں دی جاتی ہیں، اس کو قسامت کہتے ہیں، سمجھے نا؟ لیکن قسامت کی تفصیلات میں فقہاء کرام کا اتنا شدید اختلاف ہے کہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاجماع، یعنی ان مسائل کو جمع کیا جس میں لوگوں کا اتفاق اور اجماع ہے، تو پھر اس میں فرماتے ہیں، انہوں نے باب القسامہ کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ قسامت کے باب میں مجھے کوئی مسئلہ بھی مجمع علیہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ جب قسم کھائی جائے گی تو وہ اللہ کی ہو۔ یہ بات تو مجمع علیہ ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جائے گی، باقی کوئی مسئلہ جو ہے وہ قسامت میں متفق علیہ نہیں ہے۔ اس میں در حقیقت اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حنفیہ کے نزدیک قسامت کب ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے، اور شافعیہ مالکیہ حنابلہ کے نزدیک قسامت کب ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک تو یہ صورت قسامت کی یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر جو کسی ایسی جگہ پر جو کسی خاص لوگوں کی طرف منسوب ہو، مثلا کوئی احاطہ ہے جس میں بہت سارے مکان ہیں، اس کے اندر اگر کوئی لاش پائی جائے مقتول تو اس وقت قسامت ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایسی سڑک پر پڑی ہوئی کوئی مل گئی تو پھر قسامت نہیں، کسی ایسی سڑک پر جو کسی خاص لوگوں کی طرف منسوب نہیں۔ ایک محلہ ہے جو خاص لوگوں کی طرف منسوب ہے، یا ایک علاقہ ہے جو ان خاص لوگوں کی طرف منسوب ہے، وہاں پر کوئی لاش پڑی ہوئی ملی مقتول، تو اس صورت میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اولیاء مقتول یہ شبہ ظاہر کریں کہ جس علاقے میں لاش ملی ہے انہی لوگوں میں سے کسی نے قتل کیا ہے، سمجھے نا؟ معاذ اللہ یعنی ایسے مثال کے طور پر جیسے دارالعلوم کے احاطے میں مل جائے کوئی، اور جو اولیاء مقتول ہیں وہ یہ شبہ ظاہر کریں کہ دارالعلوم میں جو کسی آدمی نے قتل کیا ہے، مثال کے طور پر، سمجھ گئے؟ تو اس صورت میں جو دارالعلوم کے لوگ ہیں ان میں سے 50 آدمیوں کا انتخاب کیا جائے گا، اور وہ 50 آدمی مل کر قسم کھائیں گے کہ لا ما قتلناہ ولا علمنا لہ قاتلا، کہ نہ تو ہم نے قتل کیا ہے نہ ہمیں اس کا قاتل معلوم ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ تو حنفیہ کے نزدیک قسامت کی صورت کیا ہوتی ہے کہ کسی محلے مخصوصہ میں لاش ملے اور اولیاء مقتول یہ شبہ ظاہر کریں کہ اسی محلے کے لوگوں نے قتل کیا ہے، تو اس صورت میں اہل محلہ کو قسم پتہ چل نہیں رہا کس نے قتل کیا، تو اس صورت میں اہل محلہ کو قسم دی جاتی ہے اور وہ قسم کھاتے ہیں۔ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں، سمجھے نا، تو ان کے اوپر ان کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، اور قسم نہ کھائیں تو ان کو قسم کھانے پر مجبور کیا جائے گا، یا پھر اس صورت میں بھی دیت آئے گی، قسم کھائیں یا نہ کھائیں ہر حالت میں دیت واجب ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح قسامت کی۔ مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قسامت اسی وقت میں آتی ہے جبکہ اولیاء مقتول کسی معین شخص کے خلاف دعویٰ کہ اس محلے کے فلاں آدمی نے قتل کیا، سمجھ گئے؟ یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ اس محلے کے میں سے کسی نے قتل کیا، بلکہ کسی معین آدمی پر کی نشاندہی کریں کہ اس محلے کے فلاں آدمی نے قتل کیا، اور جب نشاندہی کریں جو فلاں آدمی نے قتل کیا تو پھر اس وقت میں اولیاء مقتول جو ہیں وہ قسم کھائیں، اولیاء مقتول قسم کھائیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس شخص نے قتل کیا،
تو قسم کون کھائے گا؟ اولیاء مقتول، سمجھے نا؟ وہ قسم کھائیں گے، اور اگر انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے قتل، انہوں نے قتل کیا ہے، سمجھے نا؟ تو اس کے ذریعے ان کے اوپر دیت واجب ہو جائے گی، ان پر اہل محلہ، سمجھ گئے نا؟ اگر قسم کھا لی تو قسم کون کھائے گا؟ اولیاء مقتول کھائے گا کہ فلاں شخص نے قتل کیا۔ اور اگر فرض کرو کہ انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، سمجھے نا؟ تو اس صورت میں قسم دی جائے گی اہل محلہ کو، وہ قسم کھائیں کہ ما قتلناہ ولا علمنا انہ قاتل، کہ نہ تو ہم نے قتل کیا نہ ہمیں اس کا کوئی قاتل معلوم ہے۔ تو پہلے قسم دی جائے گی اولیاء کو، اور اولیاء اگر قسم کھا لیتے ہیں تو دیت واجب ہو جائے گی، اور پھر قسم دی جائے گی کن کو؟ اہل محلہ کو۔ اور اہل محلہ جو ہے وہ اگر قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے میں سے کسی نے قتل نہیں کیا، نہ ہمیں اس کا قاتل معلوم ہے، تو اس صورت میں وہ بری ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، سمجھے نا؟ قسم کھانے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ زمین لوٹائی جائے گی اولیاء مقتول کی طرف، سمجھے نا؟ اور اس صورت میں اولیاء مقتول اگر قسم کھا لیتے ہیں تو دیت واجب ہوگی، اگر وہ بھی نقول کر جاتے ہیں تو کچھ واجب نہیں۔ یہ ہے تفصیل کس کے نزدیک؟ شافعیہ کا۔ لیکن شافعیہ اس بات پر متفق ہیں کہ قسامت کے نتیجے میں اگر کچھ واجب ہوتا ہے تو وہ دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں۔ اگرچہ معین شخص پر دعویٰ تھا، لیکن اگر انہوں نے قسم کھا کر قسامت کے ذریعے اپنا دعویٰ ثابت کیا تو قاتل کے اوپر قصاص نہیں آئے گا بلکہ دیت آئے گا، سمجھ گئے؟ اور مالکی اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ قسامت کے ذریعے قصاص بھی واجب ہے، سمجھ گئے بھائی؟ قسامت کے ذریعے قصاص بھی واجب ہو جاتا ہے، صرف دیت نہیں۔ تو مختلف کی مسائل تو دونوں فریقوں کے درمیان بہت سارے ہیں، لیکن بنیادی اختلاف دو باتوں میں۔ ایک یہ کہ آیا قسامت کے نتیجے میں دیت واجب ہوتی ہے یا قصاص واجب ہوتا ہے؟ حنفیہ شافعیہ کہتے ہیں کہ دیت واجب ہوتی ہے، اور مالکیہ حنابلہ کہتے ہیں کہ قصاص واجب ہوتا ہے، سمجھے نا؟ دوسرا یہ کہ زمین قسم جو ہے سب پہلے کون کھائے گا؟ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ پہلے شروع سے قسم کون کھائیں گے؟ اہل محلہ، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ قسم کھائیں گے اولیاء مقتول۔ سمجھا نہیں بات؟ یہ دو بنیادی مسئلے ہیں، اور امام بخاری نے انہی دو مسئلوں کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے، اور ان دونوں مسئلوں میں امام بخاری نے حنفیہ کی تائید کی شافعیہ کے خلاف۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو قصاص واجب ہوگا اور نہ اولیاء مقتول کو قسم دی جائے گی، بلکہ قسم کس کو دی جائے گی؟ اہل محلہ کو۔ اب ذرا دیکھیے پہلے باب القسامہ وقال الاشعث بن قیس قال لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہداک او یمین۔ یہ قسامت کے باب قائم کرنے کے بعد پہلی حدیث کو اشارہ کیا ہے جو پہلے گزر چکی ہے، کہ اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ شاہداک او یمین ہو، یا تو تم دو گواہ پیش کرو ورنہ تمہارا مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا، ہے نا؟ تو یہ بدلائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ زمین جو آتی ہے ہمیشہ شریعت میں وہ کس پر آتی ہے؟ مدعا علیہ پر، نہ کہ مدعی پر۔ مدعی کے ذمہ تو گواہ ہو، سمجھ آ رہے؟ تو یہاں قسامت میں مدعی کون ہے؟ اولیاء مقتول، اور مدعا علیہ کون ہے؟ اہل محلہ۔ تو لہذا قسم کن پر آنی چاہیے؟ اہل محلہ پر۔ تو یہ اس کی تائید میں پیش کیا ہے کہ اہل محلہ کیونکہ مدعا علیہ ہیں لہذا قسم وہیں پر آئے گی، تو اس سے تائید کی انہوں نے حنفیہ کے قول کی کہ قسم اولیاء مقتول پر نہیں آئے گی بلکہ اہل محلہ پر۔ سمجھ آ رہی بات؟ وقال ابن ابی ملیکہ لم یقض بها معاویہ، اور ابن ابی ملیکہ نے فرمایا ہے کہ اس قسامت کے ذریعے قصاص نہیں دلوایا حضرت معاویہ نے،
یعنی حضرت معاویہ کا بھی وہی مسلک تھا جو حنفیہ کا اور شافعیہ کا ہے کہ قسامت کے نتیجے میں قصاص نہیں آتا بلکہ دیت آتی ہے. سمجھ گئے؟ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز عدی بن عفان، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عفان کو خط لکھا تھا. وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ، جبکہ حضرت علی بن عفان کو انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز نے بصرہ پر امیر بنایا تھا. تو وہاں پر انہوں نے خط لکھا کہ قتیل وجد عند بیت من بیوت السمانی، ایک ایسے مقتول کے بارے میں جو پایا گیا تھا گھی بیچنے والوں کے گھروں کے آس پاس، وہاں پایا گیا تھا کوئی مقتول. تو عدی بن عفان نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط لکھ کے معلوم کیا ہوگا کہ ہم اس سے کیا کریں. تو اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ لکھا کہ ان وجد اصحابہ بینۃ، کہ اگر اس مقتول کے اصحاب یعنی اولیاء وہ کوئی بینہ پیش کرتے تب تو اس بینہ کے مطابق قصاص لے لینا. وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمُ النَّاسَ، ورنہ اگر وہ بینہ پیش نہ کر سکے تو لوگوں پر ظلم نہ کرنا کہ قسامت کے ذریعے تم قصاص لے لو. تو قصاص لینے سے حضرت عمر بن عزیز نے انکار کیا. تو یہ معلوم ہوا کہ قسامت کے نتیجے میں قصاص واجب نہیں ہوتا. فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، کیونکہ ایسا مسئلہ جس میں کہ بینہ نہ ہو تو قیامت کے دن تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس ترجمۃ الباب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں جو قسامت کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قسامت کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ روایت کیا ہے. وہ حضرت بشیر بن یسار کی روایت سے امام بخاری نے نکالا ہے. زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابي حتمہ اخبر، انصار کے صحابی یعنی خالد بن حتمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ان نفر من قومه انطلقوا الى خیبر، کہ ان کے قوم کے کچھ لوگ خیبر کی طرف گئے. فتفرقوا فيها، تو وہاں جا کر وہ منتشر ہو گئے. ووجدوا احدهم قتيلا، منتشر ہونے کے بعد اپنے میں سے ایک کو انہوں نے پایا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. ارے سمجھے نا؟ اور پیچھے بھی حدیث سے گزری ہے کہ یہ محیصہ اور حویصہ ابن مسعود تھے، سمجھے نا، اور ایک سہل تھے. تو وہ جو تھے محیصہ اور حویصہ یہ چچا تھے اور سہل ان کے ابو کا بھتیجا تھا، اور ان کے بھائی کو قتل کیا تھا. تو وہاں پر وہ مقتول پایا گیا. وقالوا للذین وجد فیہم قتلتم صاحبنا، اور انہوں نے ان لوگوں سے کہا یعنی یہودیوں سے، یہودیوں کا علاقہ تھا نا وہ، ان سے کہا جن کے درمیان وہ مقتول پایا گیا تھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. قالوا، تو یہودیوں نے کہا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ہم نے نہ خود قتل کیا نہ ہمیں قاتل کا بتایا کس نے کیا. فانطلقوا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. فقالوا یا رسول اللہ انطلقنا الى خیبر فوجدنا احدنا قتیلا. فقال الكبر الكبر، ہوا یہ تھا کہ یحویصہ اور محیصہ دونوں تو چچا تھے نا اور بڑے تھے، اور سہل جو تھے وہ ان کا بھائی قتل ہوا تھا. وہ اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن یہ سوچ کر کہ میرا بھائی قتل ہوا ہے میں بولوں، انہوں نے جا کر بات کرنی شروع کر دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور نے جب دیکھا کہ چھوٹا بول رہا ہے بڑے خاموش ہیں تو آپ نے فرمایا الکبر الکبر، یعنی بڑے کو بڑائی دو، یعنی جو تمہارے ساتھ بڑے لوگ ہیں وہ بات کریں، یہ چھوٹے کو بات کرنا مناسب نہیں ہے بڑوں کی موجودگی میں. فقال لهم، پھر آپ نے ان سے فرمایا ان اولیاء مقتول سے کہ تأتون بالبینہ علی من قتلہ، کہ تم کوئی بینہ لاؤ کہ کس نے قتل کیا اس کو. قالوا ما لنا بینہ، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی بینہ ہے نہیں. قال ویحلفون، تو حضور نے فرمایا پھر وہ قسم کھائیں گے یعنی یہود. ارے سمجھے نا؟ یہاں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم میں اولیاء مقتول کو قسم نہیں دی بلکہ کیا فرمایا کہ بینہ لاؤ. اور یہ حدیث لائے امام بخاری اسی واسطے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اولیاء مقتول پر بینہ ہوتا ہے، قسم نہیں آتی. اور دوسری روایتوں میں یہاں یہ آتا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم 50 قسمیں کھاؤ گے کہ تمہارے آدمی کو ان یہودیوں نے قتل کیا.
تو انہوں نے کہا کہ کئی فناخلفو ولم نشهد، کہ ہم کیسے قسم کھائیں جبکہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ کفار. تو وہاں وہ جو حدیث آ رہی ہے جس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم 50 فصلیں کھاؤ کہ یہودیوں نے قتل کیا، اس سے شافعیہ وغیرہ استدلال کرتے ہیں کہ شروع میں ایمان کس کو دی جائے گی؟ اولیاء مقتول کو. لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دراصل آپ نے قسمیں نہیں مانگی تھی ان سے بلکہ بینہ مانگا تھا. سمجھ گئے نا؟ تو قالوا ما لنا بینۃ قال فیحلفون، تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ قسم کھائیں گے یہودی. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کی قسموں پر تو راضی نہیں ہوں گے اور جھوٹی قسمیں کھا لیں گے. تو فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبل دمه، تو آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کا خون حضر ہو. تو فوداہ بِعَشْرٍ من إِبِلِ الصدقہ، تو آپ نے اس کے دیت صدقے کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ دیت سے ادا کیے. ارے سمجھ گئے؟ یہ واقعہ ہے خیبر کا. اور اس میں امام بخاری وہ روایت لائے ہیں جس سے بالکل 2 باتیں واضح ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ بینہ مانگا گیا اولیاء مقتول سے، قسم نہیں مانگی. اور دوسرے یہ کہ آپ نے پھر دیت ادا کی، قصاص کا کوئی ذکر نہیں آیا. ارے سمجھ گئے نا؟ اب آگے ایک طویل حدیث ہے اور اس حدیث کا پہلے پس منظر سمجھ لو. پس منظر یہ ہے جو ابھی گزرا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قسامت کے بارے میں ان کا مذہب یہ تھا کہ اس سے قصاص نہیں ہوتا، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مسلک کی تشریح 2 طرح کی گئی ہے، کی جا سکتی ہے. ایک تشریح تو یہ کہ ان کے نزدیک قسامت تو مشروع ہے لیکن قسامت کے نتیجے میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے. ایک تشریح تو یہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب یہ ہو. اور دوسری تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے ان کے قول کی کہ وہ قسامت کے قائل ہی نہ ہو سکے. سمجھے نا؟ یعنی وہ کہتے ہیں قسامت کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، لہذا اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مقتول پایا جائے جس کے قتل پر کوئی گواہ نہ ہو تو بس پر بس اس کا کسی کے اوپر کوئی دیت یا قصاص نہیں آئے گا، قسامت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اور قسامت ہی کو گویا مشروع نہ سمجھتے ہوں. ارے سمجھ گیا نا؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مسلک تھا. تو اس کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو قلابہ جو انس کے شاگرد تھے ان سے اس بارے میں مذاکرہ فرمایا تھا. اس مذاکرے کی تفصیل یہاں پر اس حدیث میں آئی. فرماتے ہیں قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو بكر اسماعيل بن ابراهيم الاسدي قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء بن علي ابي قلابة قال حدثنا ابو قلابة. ابو قلابہ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا ان عمر بن عبدالعزیز ابرز سريره يوما للناس، جو عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن اپنی چارپائی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھی، یعنی چارپائی بچھا کر لوگوں کے سامنے آ گئے، وہاں پر بیٹھ گئے. ثم اذن لهم، پھر لوگوں کو آنے کی اجازت دی. فدخلوا، تو لوگ آ گئے. فقال ما تقولون في القسامة، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا کہتے ہو قسامت کے بارے میں، قسامت کا کیا حکم ہے؟ قالوا نقول القسامة القبض بها حق، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قسامت کے ذریعے قصاص لینا برحق، وہ قسامت بھی برحق اور قسامت کے ذریعے قصاص لینا بھی برحق. وقت عقادت بها الخلفاء، اور پچھلے خلفاء نے اس قسامت کی بنیاد پر قاتل سے قصاص لیا بھی ہے. قال لی، تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے کہا کہ ما تقول یا ابا قلابہ، ہاں بھائی ابو قلابہ تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، اور مجھے لوگوں کے آگے کر دیا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ قصاص برحق ہے ان کے آگے مجھے کھڑا کر دیا کہ میں ان کا مقابلہ کروں. تو فقلت یا امیر المومنین، میں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین عندک رؤوس الاجناد واشراف العرب، اے امیر المومنین آپ کے پاس بڑے بڑے لشکروں کے سردار ہیں
اور عرب کے شریف لوگ ہیں. ارأيت لو ان 50 منهم شهدوا على رجل محسن بجمل انه قد زنى لم يروا اكنت ترجمه؟ میں نے پوچھا کہ ارأيت ذرا مجھے بتائیے کہ لو ان 50 منهم ان لشکروں کے بڑے بڑے سرداروں میں سے 50 آدمی اگر گواہی دیں کسی شخص پر جو ہمت میں اس میں ہو ہمت. ارے یار اس کیا علت کھڑی ہو گئی. کسی ایسے شخص کے اوپر کے خلاف گواہی دے جو محسن ہو اور وہ دمشق میں ہو اور انہو قد زنا اور یہ گواہی دے کہ اس نے زنا کیا ہے. لم یروا اور دیکھا ہے نہیں ان گواہوں نے اس کو. 50 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ دمشق میں فلاں شخص نے زنا کیا اور دیکھا ہے نہیں. اکن ترجمہ تو بتائیے کیا آپ ان 50 آدمیوں کی گواہوں کی بنیاد پر گواہی کی بنیاد پر ان کو رجم کر دیں گے؟ قال اللہ. نے کہا کہ نہیں رجم تو نہیں کروں گا جب انہوں نے دیکھا نہیں. قلت ارأيت لو ان 50 منهم شهدوا على رجل بحمص انه سرق. میں نے کہا کہ ذرا بتائیے کہ اگر ان میں سے 50 آدمی گواہی دیں کسی شخص پر جو حمص میں ہو جو اس نے چوری کی ہے اکن تکتا ہوں تو کیا آپ ہاتھ کاٹیں گے اس کا؟ ولم يروا جبکہ انہوں نے دیکھا نہیں اس کو. قال اللہ. قلت تو میں نے کہا کہ فواللہ ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا قط الا في 3 خصال. جب میں اللہ کے قسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو قتل نہیں کیا مگر 3 باتوں کی وجہ سے. کیا کہ رجل قتل بجریرۃ نفسہ فقتل. ایک وہ شخص کہ جس نے قتل کیا ہو کسی دوسرے کو اپنے نفس کے جرم کی خاطر یعنی اپنے نفس کی طرف سے جرم کرنے کے ارتکاب کے لیے اس نے دوسرے کو قتل کیا جان بوجھ کر تو اس کے نتیجے میں وہ قتل ہو جاتا ہے. اور رجل زنا بعد احسان یا زنا کرے کوئی شخص احسان کے بعد تو وہ قتل ہوتا ہے. اور رجل حارب اللہ و رسولہ یا تیسرا وہ شخص جو اللہ اس کے رسول سے محاربہ کرے وارتد عن الاسلام اور اسلام سے مرتد ہو جائے تو وہ قتل کیا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس کے علاوہ چوتھا آدمی جو قسامت کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 باتوں میں قتل کرنے کا حکم دیا. ارے سمجھے نا؟ فقال القوم اوليس قد حدث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الاعين ثم نبذهم بالشمس. تو لوگوں نے کہا کہ کیا حضرت انس بن مالک نے یہ حدیث نہیں سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع کیا تھا چوری میں اور آنکھوں کو بھی داغا تھا اور ان کو پھر دھوپ میں پھینک دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئے تھے تو ان کو تو قتل کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقلت میں نے کہا کہ انا احدثکم حدیثا انا میں سناتا ہوں آپ کو درس کی یعنی جس کی وجہ سے حضور نے قتل کیا تھا. وہ کیا کہ حدثني انا ان نفر من عقل 8 قدموا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابو رنجین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. قدموا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبايعوه الاسلام فاستوقفوا الارض فاستقيمت اجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قال له افلا تخرجون مع راعينا في جبله فتصيبون من البانها وابوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها وابوالها فصحوا فقتلوا رعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثر في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم واستمرت أعينهم ثم نبذهم بالشمس حتى ماتوا. قلت وأي شيء تو میں نے کہا یہ ہے واقعہ اور نجم کا. تو میں نے کہا وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء. اس سے زیادہ اور کیا سخت چیز ہوگی جو انہوں نے کی. ارتدوا عن الاسلام پہلے تو مرتد ہوئے قتل کیا رائی کو وسرق چوری کی تو اس سے سارے جرائم سے اس واسطے آپ کا قتل کیا لیکن قسامت کی بنیاد پر قتل نہیں بنا. فقال عنبسة بن سعيد والله ان سمعتك اليوم بقتل. تو عنبسة بن سعید وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے جیسی بات آج سنی ہے جو پہلے کبھی سنی یعنی اس سے قوی دلائل کے ساتھ آپ نے یہ بات بیان کی ہے. تو انہوں نے کہا نا میں نے آج سے پہلے اس سے ایسی بات نہیں سنی. تو ابو قلابہ شروع میں یہ سمجھا کہ شاید یہ میری تردید کر رہے ہیں تو میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ پہلے کبھی نہیں سنی مطلب یہ کہ تردید کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ضرور علیہ حدیثی یہ آپ بتا
کہ انبسا کیا تم میری بات کی تردید کر رہے ہو؟ وقال اللہ، تو انبسا نے کہا نہیں میں تردید نہیں کر رہا، بلا کہ جیت بالحدیث علاوہ تو تم حدیث کو صحیح طریقے سے تم نے بیان کیا ہے. ولا یزال هذا الجند بخیر ما عاش هذا الشیخ بین اظهرهم، اور کہا کہ یہ لشکر جو ہے ہمیشہ خیریت سے رہے گا جب تک کہ یہ شیخ ان کے درمیان موجود ہے، یعنی وہ خلافہ موجود. اس نے دلائل کے ساتھ مدلل طور پر اپنی بات کو ثابت کیا ہے. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے کہا کہ قسامت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سنت بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہی خیبر کا واقعہ. بتایا دخل علیہ نفر من الانصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين ايديهم فقتل فخرجوا بعضهم بداهم بساعدين وتسحبوا بالدم. انصار کے کچھ لوگ تھے جو حضور کے پاس باتیں کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک نکلا ان کے سامنے جا کے کہیں قتل ہو گیا. فخرجوا بعضهم، بعد میں یہ لوگ نکل کے گئے فإذاهم بساعدين يتسحبوا بالدم. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہمارا وہ ساتھی جو نکل کر گیا تھا وہ خون میں لٹرا ہوا ہے. فرجعوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور کے پاس سے نکل کے گئے مدینہ میں تو وہ قتل ہو گیا، لیکن مقصود یہ ہے کہ وہ خیبر گئے اور خیبر میں انہوں نے اپنے آدمی کو مقتول پایا. فرجعوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ صاحبنا الذي كان يحدث معنا فخرج بين ايدينا فاذا نحن به يتشحط بالدم. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آپ باہر نکلے اور فرمایا بمن تظنون او قال بمن ترون قتله، کس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ اس نے قتل کیا؟ فقالوا نرى ان اليهود قتلته، تو نے کہا کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ یہودیوں نے قتل کیا. فارسل اليهود فدعاهم، آپ نے یہودیوں کو بلایا. فقال انتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال اترضون نفل 50 من اليهود، تو آپ نے ان اولیاء مقتول سے کہا کیا تم راضی ہو اس بات پر کہ یہود میں سے 50 قتلیں کھائیں، نفل جہاں قسم کے معنی میں، ما قتلوا، انہوں نے قتل نہیں کیا. فقالوا ما جوالون يقتلون اجمعين ثم ينقلون، تو لگا یہ چیز کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہم سب کو قتل کر ڈالے تو قسم سب کھا لیں کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس لیے ہم تو ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. قال افتستحقون الدية بأيمان 50 منكم، تو آپ نے فرمایا کیا تم دیت کے مستحق بن سکتے ہو کہ تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں؟ قالوا ما كنا لنحلف، تو نے کہا ہم تو قسم کھا نہیں سکتے. فوداہ من عنده، تو آپ نے پھر دیت اپنے پاس سے ادا کرا. ارے سمجھ گئے؟ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں حضور نے دیت اپنے پاس سے ادا کی، لیکن قسامت کے نتیجے میں قصاص کا فیصلہ نہیں کرنا. اب آگے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، پہلے خلاصہ سمجھو پھر ترجمہ دیکھنا، کہ قبیلہ حذیل کا ایک شخص تھا، تو کسی وجہ سے اس کے اپنے قبیلے والوں سے کچھ ناراضگی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا اپنے قوم سے حذیل کے لوگوں. تو حذیل کے قبیلے کے لوگوں نے اس کو اپنے قبیلے سے نکال دیا. ہم تمہارے تم بھاگ جاؤ، تم ہمارے قبیلے میں چلے. ایسے آدمی کو خلیع کہتے ہیں، خلیع، جس کو اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے سے نکال دیا. تو یہ بیچارہ جو ہے یہ وہاں سے جب نکلا تو کہیں تو جانا تھا، تو یمن میں ایک کوئی بطخا کی زمین وہاں پر ہی چلا گیا، سمجھے نا. تو وہاں جو گیا تو وہاں یہ اجنبی تھا بالکل، ہے نا، یمن کے علاقے میں کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا. تو جس وقت یہ پہنچا اسی دن یہ قصہ ہوا کہ وہاں کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کسی اور نے ڈاکہ ڈال دیا کسی دوسرے کو. تو اب جب اس کی تلاش کرنی شروع ہوئی تو دیکھا کہ یہ ایک اجنبی آدمی نظر آیا کہیں. تو اسی یمن کے کسی آدمی نے کہا کہ اچھا یہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ڈاکہ ڈالا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، سمجھے نا. جب وہ قتل ہو گیا تو اب جناب حذیل کا قبیلہ جو اس آدمی کا اصل قبیلہ تھا جس نے اس کو نکال دیا تھا، ان کو کچھ غیرت آئی کہ ہمارے آدمی کو یمنیوں نے قتل کر دیا بلا وجہ. انہوں نے جا کے یمنیوں پر دعویٰ کیا کہ ہمارے آدمی کو تم نے قتل کر دیا، لہٰذا تم دیت ادا کرو.
وہ چاہے ہمدردی اس سے ہو یا نہ ہو، 100 اونٹ ملنے میں کوئی اچھی بات کوئی اچھی بات نہیں کہ 100 اونٹ مل جاتے. لہٰذا اس نے جا کے دعویٰ کر دیا کہ تم ہمارے آدمی کو پسند کیا جائے 100 اونٹ. تو نے کہا بھائی تم کہے کا مطالبہ لے کے آئے ہو، تم نے تو اس کو نکال دیا تھا. تو کہا نہیں ہم نے نہیں نکالا، ہم نے اس کو نہیں نکالا تھا، ہمارے آدمی. ارے سمجھ گئے نا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں مسئلہ آیا موسم حج. جو عمر حج کو گئے تو وہاں یہ مسئلہ آ گیا کہ یہ قصہ ہوا ہے، آپ اس کا کریں. تو حضرت عمر نے کہا کہ حذیل کے قبیلے کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ انہوں نے نہیں نکالا تھا. 50 آدمی قسم کھائیں کیا کہ انہوں نے اس کو اپنے قبیلے سے نہیں نکالا تھا. تو پھر اس صورت میں اگر یہ قسم کھا لیں گے تو پھر یمنی کے اوپر دیت واجب ہوگی، دیت ادا کریں. اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو بس پھر ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. جو فیصلہ کیا تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے 100 اونٹ کی لالچ میں یہ جو یمنی لوگ تھے ان میں سے 49 آدمیوں نے قسم جھوٹی، اور ایک آدمی جو تھا اس کو کچھ اللہ کا خوف تھا، اس نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا، تم میرے اس کے بدلے میں مجھ سے 1000 درہم دے 1000 درہم دے دیے اور جو ہے قسم نہیں کھائی. لیکن 49 آدمیوں نے قسم کھائی. سمجھ گئے نا. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو آدمی تھا جس نے قتل کیا تھا اس مقتول کو، تو اس نے مقتول کے بھائی کو دے دیا. فیصلہ ہو گیا کہ یہ مقتول کے بھائی کو یہ حوالے کر دیا جائے، یہ قاتل. چنانچہ دونوں کے ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ کر لے جائیں گے چلیں. تو بھائی ابھی یہ جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ پر پہنچے تو بارش آ گئی. بارش سے بچنے کے لیے سب لوگ جو ہیں وہ پہاڑ کے اندر غار میں داخل ہوئے. تو غار جو ہے وہ جن 50 آدمیوں نے قسم کھائی تھی ان سب کو غار جا کے بند ہو گیا اور سب وہیں بند. یہ واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ قلت وقد كان حذیل خلعوا خلیعا لهم في الجاہلیہ. ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حذیل کے قبیلے نے نکال پھینکا تھا اپنے خلی کو جاہلیت میں. سمجھے نا. فَقُرِقَ أَهْلُ بَيْتِ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاء. تو رات کے وقت میں یمن کے اہل بیت پر ڈاکہ پڑا بطحا کے مقام. برقع ایک رخ کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت جانا، اور جب اس کو مجبور کیا رات کے وقت جایا گیا مراد ہے ڈاکے کے لیے، ڈاکہ کے دن ڈالا ان کے گھر پر. فَالْتَحَبَهُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ. تو ایک ان میں سے یمنیوں میں سے ایک شخص نے ان کو لوٹ لیا، اس خلیع کو لوٹ لیا. فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ قتل کر دیا. فَجَاءَتْ حُذَيْلٌ. وہ حذیل کے لوگ آئے فَأَخَذُوا الْيَمَانِ. اور اس یمنی شخص کو انہوں نے پکڑ لیا جس نے کہ اس خلیع کو مارا تھا. فَرَفَعُوهُ إِلَىٰ عُمَرَ بِالْمَوْتِ. اور اس کو لے کر گئے حضرت عمر کے پاس موسم حج میں. وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا. انہوں نے کہا کہ اس صاحب نے ہمارے آدمی کو قتل کیا. فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ. تو اس نے کہا یعنی قاتل نے کہا کہ حذیل کے لوگوں نے تو اس آدمی کو نکال دیا تھا اپنے قبیلے سے. فقال يقسم 50 من حذیل ما خلعوا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حذیل کے 50 افراد قسم کھائیں کہ انہوں نے اس کو نکالا نہیں تھا. قال فاكثر منهم 49 رجلا. چنانچہ 49 آدمیوں نے قسم کھا لی. فقدم رجل منهم من الشام فسالوا ان يقسم. حذیل کا ایک آدمی شام سے آیا، اس سے کہا کہ بھائی تم بھی قسم کھاؤ. فابتدا یمینہ منهم ب1000 درہم. تو اس نے قسم کا فدیہ 1000 درہم ادا کر دیا اور اس کو قسم نہیں کھائی. فادخلوا مکانہ رجل آخر.
چنانچہ اس کو تو چھٹی دے دی اور ایک اور آدمی کو اس کے ساتھ شامل کر لیا تاکہ عدد 50 کا پورا ہو جائے. فدفعه الى اخي المقتول. جب یہ ہو گیا 50 آدمی ختم کھا لی تو حضرت عمر نے قاتل کو حوالے کر دیا مقتول کے بھائی کے قصاص دینے کے لیے. ارے سمجھے نا؟ اب یہ کہ قصاص کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گویا قاتل نے ان کا اقرار تو کر لیا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن کہتا ہے ان کو دعوے کا حق نہیں پہنچتا کہ یہ نکال چکے تھے اس کو، تو معاملہ نکالنے کے اوپر رہ گیا تھا، ورنہ قصاص جو واجب ہوا وہ اقرار کی وجہ سے ہوا، نہ کہ اس 50 قسموں کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ فقرنت يده بيده قال فانطلقنا والخمسون الذين اقسموا. کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم چلے اور وہ 50 آدمی بھی جنہوں نے قسم کھائی تھی، حتی اذا كانوا بالنخلہ، یہاں تک کہ جب نخلہ کے مقام پر پہنچے تو اخذتهم السماء، تو ان کو بارش آ گئی. فدخلوا في غار في الجبل، ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہوئے. فانحجب الغار والخمسون الذين اقسموا، تو وہ غار ہے پڑا، گر پڑا ان 50 آدمیوں کو جو نے قسم کھائی تھی. فماتوا جميعا، تو سب مر گئے. وأفلت القرینان، اور جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یعنی قاتل اور ولی مقتول، تو ان دونوں یہ بھاگ پڑے. افلتا یعنی بھاگ گئے، یہ اس میں مرے نہیں. فتبعهما حجر، تو ان کے پیچھے پتھر آ لگا. فکسر رجل اخی المقتول، اس نے مقتول کے بھائی کا پاؤں توڑ دیا پتھر نے. فعاش حولت، اس کے بعد 1 سال وہ زندہ رہا. ثم مات، سمجھ گئے؟ اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. ارے سمجھ گئے؟ تو اس واقعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں قصاص جو آیا تھا وہ قاتل کے اقرار کی وجہ سے آیا تھا، لیکن اس میں دخل تھا 50 قسموں کا بھی کہ ہم نے ان کو اپنے قبیلے سے نہیں نکالا. تو اس کا عذاب اللہ نے اس کو تعبیر کیا کہ یہ سب کے سب مر گئے. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان اقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع. کہتے ہیں عبد الملک بن مروان نے بھی ایک مرتبہ قصاص دلوایا تھا ایک آدمی کا قسامت کے ذریعے، بعد میں پھر وہ بھی پشیمان ہوئے جو جب کہ فامر بالخمسین الذين اقسموا فمحوا من الديوان. تو جن 50 نے قسمیں کھائی تھی ان کے بارے میں حکم دیا، ان کا نام دیوان سے مٹا دیا گیا. دیوان ہوتا تھا وہ دفتر جو وہ رجسٹر جس میں سب کے وظیفے وغیرہ ہوا کرتے تھے. وصیرہم یا شام، اور ان کو پھر شام بھیج دیا. تو مطلب یہ کہ عبد الملک بن مروان نے بھی بعد میں رجوع کر دیا تھا اس بات سے کہ قسامت کے ذریعے قصاص دلائے. جی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال ان رجلا اصطلى في بيت في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ارے بھائی کیا چکر ہو گیا کبھی اس کو نیا سسٹم کیا مصیبت کرنے کیوں لایا؟ حضور کو نیا نیا سسٹم شروع کرتے ہیں. جی اصطلاح جوہر اصطلاح في جحر في باب جحر النبي صلى الله عليه وسلم فقام حجر النبي اصطلاح عن انس رضي الله عنه قال ان رجلا اصطلى في جحر في باب حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه من بشقة او قال بمساق وجعل يقتله ليطعنه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب ان سهل بن السعدي رضي الله عنه اخبره ان رجلا اصطلى في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به راسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم انك تنتصرني لطعنت به سعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فعذبته بحساد ففقدت عينه لم يكن عليك جناح. باب العاقلة. وبه قال حدثنا سلقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت ابا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه وعنهم علمتكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس
فقال والذي خلق الحب وضرع النسم ما عندنا الا ما في القران الا فمن يؤتى رجل في كتابه وما في الصحيفه. قلت وما في الصحيفه؟ قال العقل وافتكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. باب جنين المرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال وحدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه قال ان امرأتين من هزيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عدل او امة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه قال انه استشارهم في املاك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم انه استشارهم في املاك المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الغرة عدل وامة فشهد محمد بن مسلمة انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به. املاک المرأة جو معنی ہے وہی جنین کو ثابت کر دے. تو اگر کوئی کسی کا عورت کا جنین ثابت کر دے تو اس کے بارے میں عمر نے مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ ایسی صورت میں غرہ واجب ہوگا قاتل پر. غرہ سے مراد یا تو ایک غلام یا بانی. جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابيه ان عمر نشد رضي الله عنه وعنهم نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى فقال المغيرة انا سمعته قضى فيه بغرة عدل وامة قال اي من يشهد معك على هذا؟ قال محمد بن مسلمة انا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه بمثل هذا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه انه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم يحدثه عن عمر رضي الله عنه أنه استشاره في إملاك المرأة مثله. باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصمة الوالد لا على الولد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيانة بغرة عدل او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصمتها. میں نے بتانا مقصود ہے کہ دیت جو واجب ہوتی ہے وہ عاقلہ جو ہوتی ہے وہ اسباب ہوتی ہے، اسباب کے اوپر واجب ہوتی ہے. لیکن اگر اولاد جو ہے قاتل کی وہ مثلا قاتلہ ایک عورت کی اس کی اولاد اگر اس کے اسباب میں سے نہیں ہے تو پھر وہ اس کے اوپر دیا گیا. یہ مطلب ہے ان العقل علی الوالد وعصمۃ الوالد لا علی الولد. یعنی ولد اگر اسباب میں سے نہ ہو، جیسے ایک عورت کا بیٹا ہے وہ اسباب میں سے نہیں ہے اس کے، تو اس صورت میں دیت اس کے اوپر نہیں آئے گی بلکہ اس کے اسباب پر آئے گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مقتول ہو گئی کی عورت اس کی میراث تو اس کے بیٹوں کو اور شوہر کو ملے گی اور دیت جو ہے اس کے اسباب پر آئے گی. یہ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه وعنه قال استأذن في امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة فقضى دية المرأة على عاقلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من استعار عبدا او صبيا ويبلغ ان ام سلمة بعثت الى معلم الكتاب بعثين الي غلمانا ينكشون صوفا ولا تبعث الي حرا بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن وليد الفتى الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اخذ ابو طلحة بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا غلام كيس فليقتل. فقال فقدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا. باب المعدن جبال والبير جبال. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. ایک بات ذرا سے سمجھ لو، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی غلام یا بچے کو عاریتاً لینا خدمت کے لیے. اب اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلم کتاب یعنی جو مکتب میں جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں ان کے پاس دستخط بھیجا تھا کہ میرے پاس کچھ لڑکے بھیج دو جو ینکشون صوفا جو میرا اون کو کاٹیں
یعنی کام کرنا ہے وہ ان کا، تو کچھ لڑکے میرے پاس آ جائیں جو کام کریں. بولا تباہ کے لئے حرن، لیکن کسی آزاد کو نہ بیچنا، غلاموں کو نہیں. شاید یہ مقصد تھا کہ غلام جو ہوتے ہیں وہ تو مملوک ہوتے ہیں نا، تو جو مولا ان کو بھیجے گا تو وہ مالک ہے، ان کی خدمت کرا سکتا ہے. اور جو آزاد بچے ہیں تو وہ نابالغ ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت معتبر نہیں ہے، اور نہ ان کے والد کی اجازت معتبر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی ایسے کام میں لگائیں جو ان کے لیے ظاہر محض ہو. تو اس بات سے حضرت ام سلمہ نے یہ قید لگائی کہ وہ حر کو مت بھیجنا بلکہ غلاموں کو. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماع درحها جبال والبير جبال والمعدن جبال وفي الكتاب الخمس باب الاجماع جبال. وقال ابن سيرين كانوا لا اب باقی چل کر